السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 27ویں شب کا ایک خاص عمل سنیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ عمل سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیں اب ہم عمل سنتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، کاروبار میں خوب برکت ہو جائے، ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں، کاروباری مسائل حل ہو جائیں، نظر بد کے جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں۔ تو اس وظیفے کو ہم اگر پڑھیں گے، مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی اتنا ساری رات نہیں بیٹھنا، چند 10 سے 15 منٹ کا وظیفہ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پورا سال ہم آفات سے اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، جو شر والے عناصر ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ جو جس مقصد کے لیے ہم اس کو پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو وہ مقصد ہمارا کامیاب ہوگا، پورا ہوگا، اس میں ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ تو کیا ہے، 27ویں شب کو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر دوسری رکعت میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہر دوسری رکعت میں التحیات مکمل پڑھنی ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر 12 رکعت اسی طرح ہم نے مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم نے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 12 رکعت پڑھنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے 100 مرتبہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ سید الاستغفار پڑھ لیں تو اس سے اور بہتری ہوگی اور اس میں خاص طاقت آ جائے گی، تو اس میں آپ کے لیے مزید بہتری ہو جائے گی۔ یہ دونوں کام کرنے کے بعد ہم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے سے پہلے ہم نے 100 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، پھر 100 مرتبہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، ہر نیک اور جائز مقصد کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس رات کی خاصیت یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتا ہے، اس عمل کے سبب دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور خاص اس کا آخری جز کہ صبح کو پھر روزہ بھی رکھنا ہے۔ جب ہم صبح روزہ رکھیں گے، پھر مغرب میں جب دعا کریں گے افطار سے پہلے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہمارے نصیب کھل جائیں گے، ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور ہم نے یہ معاملہ کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ عز و جل برکت ہی برکت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔